تمہارے پاس جو مال ہے وہ لے کر آؤ، ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے۔ تو سب نے دل کھول کر کیا ہے اللہ کے لیے کچھ نہ کچھ سامان پیش کیا۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر گھر میں کیا چھوڑا ہے، گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے تاریخی جملہ فرمایا کہ میں گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی دینے کے لیے نہیں ہے، اگر کچھ ہوتا تو وہ بھی میں کیا ہے دے دیتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ صحابہ سے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ پورے صحابہ کا میں حق ادا کر دیا، لیکن حضرت ابو بکر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ صحابہ میں بھی یہ قول مشہور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں تین دن گزارے سن غار ثور میں، تو ایک رات کے ایک لمحے کے جو ثواب، ایک لمحے کا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں انہوں نے گزارا ہے، اس ایک لمحے کی نیکیاں میرے سے لے مجھے دے دے اور میری ساری زندگی کے اعمال کے ثواب وہ لے لے، تب بھی وہ زیادہ ہو جائیں گے۔ کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ نے کندھوں پر بٹھا کر کیا ہے غار ثور میں پہنچایا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کے کرتے کو پھاڑ کر کیا ہے اس غار کے پورے سوراخوں کو بند کیا۔ جب کپڑا ختم ہو گیا، ایک سوراخ بچ گیا، تو آپ نے اپنا انگوٹا کیا ہے اس میں رکھ دیا۔ کوئی زہریلا کیڑا وغیرہ آ کر آپ کو کاٹتا، آپ برداشت کرتے۔ جب برداشت حد سے زیادہ ہو گیا تو کیا ہے انسان کو جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے آنکھوں سے خود بخود آنسیں نکلتے نہیں نکلتے، تو آنسیں نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر کیا ہے پڑا، اس لیے کہ آپ کا جو سر تھا، سر مبارک تھا، وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، حالانکہ 1,24,000 صحابہ ہیں، لیکن یہ مقام، یہ سعادت کسی کو نصیب نہیں ہوئی کہ آپ نے کسی پر کیا ہے، کسی کے مانڈی پر، کسی کے ران پر اپنا سر مبارک رکھا۔ یہ سعادت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آئی، اور فرمایا کہ دو صحابہ نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جسے تاریخ میں سنہرے الفاظ سے لکھا جائے گا۔ ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جنہوں نے آپ کو صحیح سلامت اپنے گھر سے لے کر غار ثور تک اور غار ثور سے لے کر قباء تک پہنچایا، اور ایک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر آرام فرمایا، جبکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ پورا گھر محاصرے میں ہے، اگر وہ چاہتے تو ان کو نبی سمجھ کر قتل بھی کر سکتے تھے، جبکہ وہ قتل کی نیت ہی سے آئے تھے، اور اندر اس لیے نہیں گئے تھے کہ عرب کے یہاں گھر میں گھس کر عورتوں کے سامنے، مستورات کے سامنے مارنا وہ عار سمجھتے تھے، شرم محسوس کرتے تھے، اس لیے وہ نبی علیہ السلام کے باہر آنے کے انتظار میں تھے۔ آپ نے رات گزارا، صبح ہوئی تو آپ ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ باہر نکلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کفار، جو مشرکین امانتیں رکھی تھی اسے واپس لوٹایا، اور پھر مدینے کو تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 22 سال تھی۔ تو یہ دو کارنامے ایسے ہیں جو کسی صحابی کے نام اعمال میں یہ داخل نہیں ہوں گے، یہ صرف حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ہی سے کیا ہے سلیم الطبع، نیک طبیعت ہے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گہرے تعلقات تھے، گہرے دوستانہ کیا ہے مراسم تھے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان کو اچھی صحبت اچھا بناتا ہے، اچھی صحبت اچھا بناتا ہے، بری صحبت انسان کو کیا ہے برا بناتا ہے۔ ہمیشہ وہ شیطانی حرکتاں، شیطانی کیا ہے
اعمال دیکھنے سے, شیطانی افعال کرنے سے انسان کیا بن جاتا ہے؟ شیطان بن جاتا ہے. ہمیں ویسا کر لے پھر سب موبائل لے لے کو کیا ہے ہمارا سب سے بڑا صحبت کا حق ادا کرنے والا آلہ کون ہے؟ فون ہے سو. کون ہے سو؟ فون ہے سو. یہاں تک کہ لیٹرین میں بھی ہمیں اسے نہیں بخشتے, وہاں بھی اگلے اگلے کو بیٹھتی, وہاں بھی اسے فرصت نہیں ہے. سوئے تو تھکے کے نیچے رکھ لے کو سوتی. ایک لمحہ بھی, ایک سیکنڈ بھی وہ ہمارے سے جدا نہیں ہو سکتا. جو جدا ہوگی تو پرواہ نہیں, لیکن موبائل نہیں جدا ہونا ہو. تو ایسے یہ جو آلہ ہے, یہ آلہ ہونا سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا شیطان بنا تھا, ویسا ہم نہ ہونے چاہیے. اب جب رکھ لیے ہیں تو اس میں اچھی چیز تو کون بھی دیکھتا نہیں ہے. حالانکہ اس میں دو بھی استعمال کر سکتی, اچھی چیز کے لیے بھی